السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ فرض کی گئی تم پر جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر اس نے بڑا مال چھوڑا ہو، وصیت والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق بچنے والوں پر لازم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو اس کا سارا مال اس کی بیوی کو، خاص طور سے اس کے بیٹوں کو دے دیا جاتا تھا۔ مرنے والے کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو اس مال سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ کسی کا انتقال ہوتا، وہ بڑا مال چھوڑ جاتا اور اس کا کوئی بھائی طاقتور ہوتا تو وہ سارا مال بھائی ہڑپ کر لیتا، نہ بھتیجوں کو کچھ دیتا نہ بیوہ کو کچھ دیتا، سارا مال وہ اکیلا بھائی ہڑپ کر جاتا۔ اس طرح کی مختلف شکلیں تھیں، کبھی بھائی ہڑپ کر لیتا، کبھی بیٹے کا انتقال ہوتا باپ سارا ہڑپ کر لیتا، باقی کسی کو کچھ نہ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کے مقدمات خود ہمارے نبی کے یہاں پیش ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے، ایک صحابی کا، ایک آدمی کا انتقال ہوا تو جو اس کا بھائی تھا اس نے سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا، بھتیجوں کو، بیوہ کو کچھ نہ دیا۔ تو یہ بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا مقدمہ نبی کے سامنے رکھا۔ اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آئے قرآن کریم میں۔ پھر یہ میراث کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو والدین کو کتنا حصہ ملنا ہے، بیوہ کو کتنا حصہ ملنا ہے، اس کے بیٹے بیٹیوں کو، دیگر ورثہ کو کس ترتیب سے کتنا کیا کچھ ملنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی، نازل فرما دی۔ تو اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے، بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بڑا مال چھوڑ جائے اور اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے جیتے جی اپنا مال وارثوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کس طرح ہو میرے مرنے کے بعد، اگر اس کا انتظام میں نے جیتے جی نہ کیا تو بعد میں مال کو لے کر لوگ نا انصافی کا شکار ہوں گے، مضبوط سارا ہڑپ کر جائیں گے، کمزور دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم زندگی ہی میں ایک کاغذ پر وصیت نامہ تیار کر دو اور اس میں یہ لکھ لو کہ میں جو بیوہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بیٹے بیٹیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، والدین دوسرے رشتہ دار چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان رشتہ داروں کے لیے شریعت نے یہ حصہ رکھا ہے۔ شریعت نے جو حصے متعین کیے ہیں وہ ایک کاغذ پر لکھ لے، دارالفتہ میں جا کر لکھوا لے، اور وارثوں کے علاوہ عام رشتہ داروں میں سے جس کو یہ دینا چاہے، ان کی کمزوری کی وجہ سے، معاشی حالات کے کمزور ہونے کی وجہ سے، تو ان کا الگ سے اسی کاغذ میں لکھ لے کہ یہ میرے اگرچہ شرعی طور پر وارث تو نہیں ہے لیکن میرے رشتہ دار ہیں،
اور کمزور ہے، لہذا میرے مال کے تہائی میں سے ان لوگوں کو بھی اتنا اتنا حصہ دیا جائے، اتنا اتنا مال دیا جائے۔ تو جو وارث ہیں یا غیر وارث ہیں جن کو دینا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک کاغذ پر لکھ لے اور کسی عالم دین سے اس کی تصدیق کرا لے، اور پھر آخر میں بہتر یہ ہے آج کے ماحول میں خاص طور سے کہ سب کچھ تیار ہو جانے کے بعد، علماء کی تصدیق کے بعد، اب وہ کاغذ لے کر کورٹ کچہری میں جائے اور باقاعدہ اس کو رجسٹر کرا دے، تاکہ جب انتقال ہو جائے تو بعد میں اگر کسی کے دل میں کوئی اس طرح کی بات ہو بھی تو وہ غلط کام نہ کر سکے، اور اگر کرے تو اس رجسٹرڈ وصیت نامے کی بنیاد پر اس کو اس کے اس غلط کام سے روکنا ممکن ہو سکے۔ یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ضروری ہے کام کرنا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے اور حقوق بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں، اہتمام رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو عام طور سے اس طرح کی صورتحال کم ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انصاف کے مطابق اس کے مال کو تقسیم نہ کرنے دیا جائے، عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، لیکن اگر کہیں اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ زندگی میں کاغذ تیار کر لیا جائے اور کورٹ کچہری میں جا کر اس کو رجسٹر کرا دیا جائے۔ ایک موقع کی مناسبت سے اس بات کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، اکثر جگہوں پر یہ کمزوری دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لڑکیوں کو ترکے سے معروف رکھا جاتا ہے، ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ شریعت نے ان کا حصہ طے کیا ہے، لڑکے کا ڈبل، لڑکی کا آدھا، لڑکی کا آدھا، لڑکے کا ڈبل، یہ شریعت میں حصے کی تقسیم ہے، اور اس طرح حصہ تقسیم کرنا ضروری ہے۔ لڑکیوں کو عام طور سے شادی بیاہ کے موقع پر تو دل کھول کر دے دیا جاتا ہے، سامان دے دیا جاتا ہے، نقدی دے دی جاتی ہے، بعض دفعہ کئی لوگ ملتے ہیں فون پر بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ترکہ تقسیم کرنا ہے، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں کو تو زندگی ہی میں وہ لاکھوں روپے دے چکا تھا جہیز کی شکل میں اور نقدی کی شکل میں، لہذا لڑکیوں کو نہ دیا جائے، لڑکیوں کے علاوہ جو بیوہ ہے، لڑکے ہیں یا جانے والے کے والدین ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح کا مسئلہ کئی لوگ پوچھتے ہیں، جبکہ شرعی نقطہ نظر سے بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ دیا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ شادی تو سیدھے سادے طریقے پر کم خرچ کے ساتھ کر دی جائے اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، جہیز نہ دیا یا آنے والوں کو بھاری بھرکم کھانے نہ کھلائے تو اس بات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس نہیں ہوگی، پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر بیٹی کو ترکے سے محروم رکھ دیا، اس کو اس کا حصہ نہیں دیا جو شریعت نے طے کیا ہے، تو ایسی صورت میں حصہ نہ دینے والے وہ بھائی ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے، سب سے اس سلسلے میں باز پرس ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب جواب نہیں ہوگا تو پھر اپنی نیکیاں اس جرم کے بقدر بہن بیٹیوں کو دینی پڑے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو بہن بیٹیوں کی جو کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ان کے جو گناہ ہوں گے وہ ان کا حصہ مارنے والوں کے سر پر ڈال دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور بہن بیٹیوں کو انتقال کے موقع پر شریعت نے جو ان کا حصہ رکھا ہے پابندی کے ساتھ، وہ حصہ ان کے حوالے کر دینے کی توفیق۔